اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کئی قبیلے میں یونس ایمرے خواتین کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور بالا خاتون سے کہتے ہیں رائبوں کے ساتھ تحقیقات کے دوران ہمارے راستے مل گئے۔ ملکہ خاتون نے اپنے بیٹے کے قاتل جس کی جان لی اسے بورسا میں موت کی سزا سنائی گئی تھی، وہ قتل کے 3 دن پہلے فرار ہو گیا۔ یہ سن کر خواتین چونک جاتی ہیں اور گونجا پوچھتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالا خاتون کہتی ہیں آدمی بہرحال مرنے والا تھا، کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے انہوں نے اس کی موت کو ایک سستے طنز میں بدل دیا۔ بولوفرا کہتی ہے اس کا مطلب ہے کہ احمد کا قاتل ابھی تک زندہ ہے۔ بالا خاتون کہتی ہے اس معلومات کے بدولت آپ نے ایک بڑی جنگ روک دی ہے یونس ایمرے، سلامت رہیں۔ یونس ایمرے مزید کہتے ہیں اور بھی ہے، جعلی قاضی کسٹومونی میں جو بانو اغلو کے زمانے میں قاضی تھا اسے نوکری سے ہٹا دیا گیا، اس نے انصاف کے منافی کام کیا اور غیر قانونی کاموں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہیں تو اس معاملے میں جاندار اغلو بھی شامل ہیں۔ گونجا پوچھتی ہے تو جاندار اغلو اپنے بیٹے کے قاتل کو پکڑنے سے کیوں روکیں گے؟ یونس ایمرے کہتے ہیں کیونکہ اس نے عدالت میں حکم جاری کیا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کا فیصلہ بدلا جائے، وہ جلد انصاف کو دیکھنا چاہتے تھے۔ جو انصاف پھول آتا ہے وہ اس کا اپنا انصاف ہے۔ فخر اتنا بڑا ہے کہ درد کو بھی بڑھاتا ہے، یہ درد سے اپنے اندر سب کچھ کرنے کا حق دکھاتا ہے۔ تو بالا خاتون کہتی ہیں خاص طور پر اگر وہ ایک تکلیف دہ ماں ہے جو کسی کو اپنے بیٹے کے قاتل کے طور پر دیکھتی ہے۔ یہ سن کر گونجا کہتی ہے ملکہ خاتون اسی لمحے انہیں شور کی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ خیمے سے باہر آتے ہیں۔ باہر غازی بھاگتے ہوئے کہتا ہے سپاہی آ رہے ہیں، سپاہی آ رہے ہیں۔ انہوں نے برہان صاحب اور کنور بے کو پکڑ لیا۔ بالا خاتون کہتی آ رہے ہیں، غازی کی آوازوں سے پورا قبیلہ جمع ہو جاتا ہے۔ ملکہ گونجا کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے اپنی آخری سانسیں لے لو گونجا، میں تمہیں تمہارے شوہر کے ساتھ جہنم میں بھیج دوں گی۔ اس لیے میں سپاہی کنور، برہان اور الجائے کو لے کر قبیلے میں داخل ہوتے ہیں۔ الجائے کو دیکھتے ساتھ ہی لوگ غدار 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 کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ ملکہ پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے الجائے پکڑا گیا لیکن یہ کبھی بات نہیں کرے گا۔ قیدیوں کو دیکھ کر لوگ نعرے بلند کر رہے ہوتے ہیں تم نے عثمان صاحب کے ساتھ غداری کی، غدار غدار غدار۔ پھر غوث بالا خاتون سے کہتا ہے یہ تینوں ہمارے قیدی ہیں بالا خاتون۔ ملکہ آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے جبکہ یہ ہمارے آدمی ہیں تو آپ کے ساتھ سے۔ بالا خاتون اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتی ہے خبردار ملکہ خاتون، مداخلت نہ کریں، غوث ان کتوں کو میدان میں لے جاؤ اور باندھ دو۔ یہ سنتے ساتھ ہی غوث انہیں لے کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ بالا خاتون ملکہ سے کہتی ہے آپ کے بیٹے کے قتل میں اس کتے الجائے کا ہاتھ ہے، ہمارا مقصد انصاف ہے ملکہ خاتون۔ تم لوگ چونکہ صلح کی خاطر آئے ہو تو جان لو کہ ہم صلح کی خاطر یہ سب کر رہے ہیں، دوسری صورت میں الوداع۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالا خاتون آگے بڑھ جاتی ہے۔ میگاجا قلعے میں بازنطینی مسلسل کٹ رہے ہوتے ہیں، کوئی تیروں سے اور کوئی تلواروں سے اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ خسریو بھی بازنطینیوں کو مارنے میں بالکل پیچھے نہیں رہتا اور اس لڑائی میں شانہ بشانہ ہوتا ہے۔ ہر گلی کونے میں بازنطینی مرتے پٹتے ہیں۔ ادھر تو گائے جیسے ہی مرکزی کمرے میں پہنچتا ہے تو عثمان صاحب بھی اس کے پیچھے جا پہنچتے ہیں۔ تو گئے عثمان صاحب کو دیکھ کر کہتا ہے پیچھے رہیں عثمان صاحب، مجھے وہ کام کرنے پر مجبور نہ کریں جو میں نہیں کرنا چاہتا۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں تمہارا خون جوش مار رہا ہے، تم مر کر فنا ہو جاؤ گے، افسوس کی بات ہے۔ پھر عرفان کہتا ہے بڑوں کی بات سن لو، تلوار چھوڑ دو۔ تو گائے کہتا ہے میرا کام قلعے کی حفاظت کرنا ہے، یہ میرے سردار کا حکم ہے، اگر مجھے مرنا بھی پڑا تو میں اللہ کے حکم سے مر جاؤں گا لیکن قلعہ آپ کے لیے نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی عثمان صاحب اس کی تلوار گرا دیتے ہیں اور عرفان سپاہی کو لات مار کر پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ عثمان صاحب تو گائے سے کہتے ہیں چاہے تمہارے والد ابراہیم صاحب کے ساتھ ہی کیوں نہ ہوں مگر تمہارے اندر تھوڑا سا ضمیر اور روایات باقی ہیں۔ تو گائے کہتا ہے میں اپنے سردار کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں لیکن اگر کوئی ترک سردار کافر کی تلوار کے آگے اپنی جان کھو دے تو میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ قلعے کے حصار میں جرکتائی اور عثمان صاحب کے باقی جانباز بازنطینیوں کو کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ سب بازنطینیوں کے مر جانے کے بعد 2 جاندار کے سپاہی وہاں پہنچتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر توران کہتا ہے بیکار کوشش نہ کرو، قلعہ ہاتھ سے نکل چکا ہے، ہتھیار ڈال دو تاکہ تمہاری جانیں سلامت رہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ دونوں تلواریں پھینک دیتے ہیں جبکہ توران اور جرکتائی انہیں لے جاتے ہیں۔ ہر جگہ سے بازنطینیوں کا صفایا ہو جاتا ہے جبکہ جاندار کے سپاہیوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ تو گائے کو لے کر عثمان صاحب صحن میں آتے ہیں تو علاؤدین خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے آپ کو نئی سرزمین مبارک ہو عثمان صاحب، قلعہ فتح ہو گیا۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں فتح ہماری ہے اللہ کے حکم سے۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ سب اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہیں اور عثمان صاحب کہتے ہیں حاکمیت صرف اللہ کی ہے، ہم صرف امانت کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سپاہیوں تو گائے کو زندان میں لے جاؤ، اسے سوچنے دو کہ اسے کس کے پیچھے کھڑے ہونا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی تو گائے اور جاندار کے سپاہیوں کو لے جاتے ہیں۔ سنگر آغا کا جھنڈا لے کر آگے بڑھتے ہیں تو عثمان صاحب ان سے کہتے ہیں سنگر آغا ابھی رکیں، پہلے سرداران کو آنے دیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اسے لہرائیں گے۔ ادھر محمد بورسا کے گورنر کو لے کر سردار یعقوب گندوز صاحب اور سردار ابراہیم کے پاس آتا ہے۔ سردار یعقوب اسے کہتا ہے خوش آمدید کمانڈر، ہم تمہارے پاس کائی کے عظیم سردار گندوز صاحب کو لائے ہیں۔ جواباً کمانڈر کہتا ہے خوب، تو پھر ہمارے پاس بات کرنے کو بہت کچھ ہے، چلیں قلعے چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب میکاجا کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ کائی قبیلے میں کنور، برہان اور الجائے کے ہاتھ ایک لکڑی کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں۔ لوگ ان کے خلاف غدار غدار کے نعرے بلند کر رہے ہوتے ہیں۔ الجائے کے سامنے برہان، کنور
कोनूर से कहता है हमें उस्मान साहब के आने से पहले यहाँ से बचकर जाना होगा। तो जय कहता है ये कबीला एक जमाने में तुम्हारा कबीला था, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो बुरहान? हम जब यहाँ से बचेंगे तो ये अपने खून में गर्क हो जाएंगे। बुरहान कहता है मैं उस्मान साहब को अच्छे से जानता हूँ, उसने सिर्फ हमें गिरफ्तार नहीं किया बल्कि इब्राहिम साहब और याकूब साहब को भी गिरफ्तार कर लिया है। और जय पूछता है बताओ उसकी नीयत क्या है? जवाबन बुरहान कहता है शहजादे अहमद के कत्ल का इल्जाम हम पर डालना। यह सुनकर कोनूर कहता है अहमद को बाज़ंतीनियों ने कत्ल किया, पूरी दुनिया गवाह है। तो बुरहान कहता है लेकिन हम नहीं जानते कि वो किसकी खिदमत कर रहा था। उस्मान जाली दलील ढूंढकर यहाँ मौजूद हर किसी को उस पर यकीन दिला देगा। कोनूर कहता है ठीक कह रहे हो तुम, काजी रुकनुद्दीन की मौत भी एक राज है। बुरहान पूछता है क्या बाज़ंतीनियों के लिए इन सरजमीनों में किसी काजी को कत्ल करना मुमकिन है? उनकी बातें सुनते सुनते उलजय गुस्से से कहता है बस बहुत हो गया, खामोश हो जाओ, तुम दोनों ने मेरे सर की खाल उतार दी। खुश्क वादी में किसी को पता चले बगैर कत्ल करना मुमकिन है। अब मैं समझा और खान ने काजी रुकनुद्दीन को उस वादी में कैसे तलाश किया। यह सुनकर कोनूर बुरहान से कहता है इसे ये भी पता है कि कातिल खुश्क वादी से था। तो बुरहान कहता है भाई ये कुत्ता सब जानता है, इसलिए मैं खवातीन वहाँ आती। उन्हें देखते हुए उलजय कहता है जबकि शहजादे अहमद का खून जमीन पे है, काइयों की औरतों ने अपनी तलवारें म्यान में डाल ली हैं। तो बाला खातून कहती है जब तलवारें म्यान से निकलेंगी तो वो तुम्हारा सर काटने से पहले दोबारा म्यान में वापस नहीं जाएंगी, लेकिन पहले तुम बोलोगे, तुमने जो शैतानी काम किया वो सबको मालूम हो जाएंगे। उलजय कहता है लंबी जबान वाली औरत, मैंने इब्राहिम साहब के इनके बगैर कुछ नहीं किया। मलका खातून क्या ऐसा ही है ना? तो मलका कहती है कहा जाता है कि इब्ने आदम को कच्चा दूध पिलाया गया था, मैं तुम्हें जानती हूँ, लेकिन अगर तुमने किसी चीज की मनसूबाबंदी की है तो वो बेनकाब हो जाएगी। उलजय यह सुनकर उलजय कहता है इन शैतानों पर भरोसा ना करें, ये आपके बेटे के कातिल तो नहीं है, लेकिन ये कातिल जितने ही मुजरिम है। बाला खातून के इशारे पर गौस गर्म लोहे के साथ उसके जिस्म को जलाता है, मगर उलजय कुछ नहीं बोलता। तो बाला खातून कहती है जब उस्मान साहब आएंगे तो ये वैसे भी बोल पड़ेगा, हकीकत सामने आ जाएगी। दूसरी तरफ सरदार याकूब गवर्नर और बाकी सरदारों के साथ मेगाजा के बाहर पहुंचता है। बाज़ंतीनी सिपाहियों के लिबास में मलबूस सिपाही दरवाजा खोलते हैं। सरदार याकूब और बाकी सब किले में दाखिल होते हैं। किले में बिल्कुल सन्नाटा छाया होता है। कुछ देर बाद उस्मान साहब बुलंदी पर से सामने आते हैं। उन्हें देखकर सरदार याकूब और सरदार इब्राहिम को बहुत गुस्सा आता है। देखते ही देखते सिपाही इधर उधर से निकलकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। उन सब पर तीर भी तान लिए जाते हैं। उनके सामने ही जानदार के परचम उतार कर काय के परचम लहरा दिए जाते हैं। ये देखकर उनका गुस्सा मजीद बढ़ जाता है और उस्मान साहब गुंदोज साहब से पूछते हैं गुंदोज साहब क्या आपने हजरात की अच्छी मेजबानी की? तो गुंदोज साहब उनसे अलग होते हुए कहते हैं हमने इनकी बहुत अच्छी मेजबानी की, जैसा कि आप चाहते थे उस्मान साहब। हमने किसी का खून बहाए बगैर बैठकर बहुत बातें की। यह सुनकर सरदार याकूब और इब्राहिम बे के उसान खता हो जाते हैं और उस्मान साहब गुंदोज साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर सरदार याकूब और इब्राहिम बे से कहते हैं मैं भी अपने गाजा में आपकी मेजबानी करूंगा, जो कि मेरी मलकियत है। हम एक दूसरे के सामने बैठकर शर के इत्तेहाद के मुतालिक बात करेंगे। देखते हैं कि किसका सर उसके जिस्म पर रहेगा और किसका सर नीचे गिरेगा। ये हम सब मिलकर देख लेंगे।